بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ اللہ کے لیے کون سا عمل آپ کو پسند ہے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیں کون سا عمل آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، پسندیدہ کون سا عمل ہے اللہ کے لیے؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، مجھے پسند ہے کہ میں نماز کو اس کے وقت میں انجام دوں، یہ چیز مجھے اپنے اللہ کے لیے پسند ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے پسند ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم ای شیء، یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سی چیز پسند ہے؟ نماز تو ہو گئی اپنے وقت میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نماز اپنے اوقات میں پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کے لیے مجھے پسند ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے پسند ہے۔ پھر پوچھا ثم ای شیء، اس کے بعد پھر کون سی چیز پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور لفظ جہاد فقط تلوار کے ساتھ اللہ کے لیے لڑنے کا نام نہیں ہے، اسلحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑنے کا نام نہیں ہے، جہادی تنظیمیں، مسلح تنظیمیں اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد ایک بہت ہی وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت مشہور ہے، یہ حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار والے جہاد سے واپس آ رہے تھے، میدان قتال سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد کر کے آ رہے ہو، بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس سے بڑی جنگ ہونے والی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنگ تلوار کی جنگ نہیں ہے، وہ جنگ جہاد النفس ہے، آپ کا اپنی ذات کے خلاف جہاد ہے، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کا جہاد ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بیان کردہ 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازیں اپنے اوقات میں پڑھ سکیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ نیک ہوں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بیان کردہ اس جہاد پر عمل کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔